بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 13 دسمبر روز اتوار، سعودی عرب کی شام کی خبریں لے کر میں ہوں وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی چینل۔ شروع کرتے ہیں اپنی شام کی پہلی خبر کے ساتھ۔ حرم کی لائبریری میں کتابوں کی سینیٹائزنگ کس طرح ہوتی ہے؟ ادارہ امور حرمین کے تحت قائم کتب خانے میں ہزاروں کتابوں کو جراثیم سے محفوظ رکھنے کے لیے جدید ترین طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تاریخی اور نادر کتب کے علاوہ دیگر کتابوں کو استعمال کے بعد انہیں فوری طور پر جراثیم کش سسٹم سے گزارا جاتا ہے۔ ویب نیوز سبق سے گفتگو کرتے ہوئے ادارہ امور حرمین کے کتب خانے میں شعبہ سینیٹائزنگ کے ذمہ دار خالد الزہرانی نے بتایا کہ کتابوں اور قدیم نسخوں کو جراثیم سے صاف کرنے کے لیے خصوصی طور پر تیار کیے گئے یونٹ میں رکھا جاتا ہے۔ ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے۔ سعودی عرب سے برطانیہ آنے والے مسافروں کو آئسولیشن سے استثناء۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق برطانوی حکام نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے آنے والے مسافروں کو دیگر ممالک سے آنے والے مسافروں کی طرح سے گھر تک محدود رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حکام نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے آنے والے مسافروں کو یہ استثناء سعودی عرب میں کرونا وبا کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کرونا وائرس کے حوالے سے محفوظ ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے آنے والے مسافروں کی طرف سے وائرس پھیلنے کا خطرہ نہیں ہے۔ کرونا ایس او پیز، بلدیہ کی صفائی مہم اور تفتیشی کارروائیاں۔ مشہر کے ریجن میں گزشتہ 2 روز کے اندر بلدیہ کی ٹیموں نے کرونا ایس او پیز کے حوالے سے مارکیٹوں کے 1300 سے زیادہ دورے کیے۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے کرونا بچاؤ کے لیے مقرر کیے جانے والے ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے بلدیہ کے شعبہ امور صحت کو خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ جاری ہدایات کے مطابق بلدیہ کی ٹیمیں مختلف اوقات میں مارکیٹوں کے دورے کرتی ہیں تاکہ ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسی سلسلے میں ریجنل بلدیہ کی ٹیموں نے کورونا کی خلاف ورزیوں پر 15 دکانوں کے چالان کیے، جبکہ سپر مارکیٹس میں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل نہ کرانے پر 6 خلاف ورزیاں درج کیں۔ اس کے علاوہ بلدیہ کی صفائی اور سینیٹائزنگ یونٹس نے 1400 مقامات پر جراثیم کش محلول کا سپرے کیا۔ کچھ بات ہوگی، اقامہ ایکسپائر ہے اور کمپنی ریڈ میں ہے، فائنل ایگزٹ کیسے لگے گا؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل فلائٹس بھی جزوی طور پر بحال ہو چکی ہیں، عمرہ بھی بحال ہو چکا ہے۔ سعودی عرب میں نئے قوانین وہ جاری ہونے والے ہیں۔ فی الحال موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے سامعین نے اپنے سوال ارسال کیے ہیں۔ تو پہلے بلال احمد وہ پوچھتے ہیں کہ جدہ اور دیگر شہروں میں حروب والے جو لوگ پکڑے جاتے ہیں، کیا انہیں پاکستان بھیجا جا رہا ہے یا نہیں؟ سعودی نظام کے مطابق جن کا حروب لگا ہے انہیں ترحیل کے ذریعے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو آج کل بھی بالکل کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ فلائٹس کی کمی کی وجہ سے اس میں تھوڑا وقت زیادہ لگ رہا ہے، لیکن ان لوگوں کو دوبارہ جس طریقے سے بھیجا جاتا تھا اسی طریقے سے بھیجا جا رہا ہے۔ شہزاد پوچھتے ہیں اگر کسی پاکستانی کا 3 سال یا 4 سال سے اقامہ ختم ہے اور کمپنی یا کفیل اس کی تجدید نہیں کرا رہا تو وہ کیسے پاکستان جائے گا؟ کیا کوئی طریقہ کار ہے؟ اس سوال میں اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ جس شخص کا اقامہ تجدید نہیں ہوا وہ کسی کفیل کے ساتھ کام کرتا ہے یا کفیل سے ہٹ کر باہر کام کر رہا ہے۔ کفیل کے ساتھ یا جو لوگ کفیل کے باہر کام کرتے ہیں ان کا جو خروج ہے وہ کفیل کے ذریعے ہی لگے گا۔ سعودی عرب میں رہائش اور محنت کے قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کا اقامہ اور خروج عہدہ اور خروج نہائی کفیل یا کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک سامعین نے سوال کیا کہ اقامہ ایکسپائر ہے اور کفیل کی کمپنی ریڈ میں ہے، خروج نہائی کیسے لگے گا؟ جوازات کے قانون کے مطابق جب تک اقامہ تجدید نہیں ہوتا خروج نہائی نہیں لگ سکتا۔ آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے اور کفیل کی کمپنی ریڈ میں ہے تو کیس مقبول عمل میں جمع کرائے۔ شہروز خان پوچھتے ہیں کہ میں چھٹی پر آیا تھا لیکن کرونا کی وجہ سے رکنا پڑا۔ میری جو کمپنی ہے اس نے کانٹریکٹ میں ایکسٹینشن نہیں کی، کوشش کی کہ مینیجر سے متعلق ایچ آر ڈپارٹمنٹ سے بھی بات ہو جائے لیکن وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں ملا، جس پر میں نے ریزائن دے دیا۔ سوال یہ ہے کہ میں اپنے 4 سال کے بینیفٹس اور فائنل ایگزٹ کیسے حاصل کروں؟ فائنل ایگزٹ کے لیے سعودی عرب میں ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ چھٹی پر گئے ہیں اور آپ واپس نہیں آتے تو آپ 3 سال کے لیے سعودی عرب میں بلیک لسٹ ہو جائیں گے۔ ماجد مغل نے سوال کیا ہے کہ 1 سال پہلے سعودی آیا تھا، کفیل نے اقامہ نہیں بنوایا، اب فائنل ایگزٹ کیسے لگے گا؟ اقامہ اور خروج نہائی کفیل کی ذمہ داری ہے، کفیل سے کہیں کہ خروج نہائی لگائے، اگر نہیں لگاتا تو مکتوب العمل میں کیس جمع کرائیں۔ سفارت خانے یا قونصلیٹ کا ویلفیئر سیکشن اس سلسلے میں آپ کی قانونی مدد کر سکتا ہے۔ شہابیوں کی بارش کا نظارہ، شہریوں نے صحرا کا رخ کر لیا۔ سعودی عرب میں شہری ستارے ٹوٹنے اور شہاب ثاقب کے مناظر دیکھنے کے لیے صحرا میں نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔
जेमेंट मेटेयर शावर या जेमेंट शहाबियों की बारिश 13 और 14 दिसंबर को अपनी इंतहा पर होगी और 1 घंटे में 120 टूटते हुए तारे देखे जा सकते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक माहिरीन फल्कियात का कहना है कि तारे देखने वालों के लिए इस बार मुनफरद बात यह है कि रवां साल जेमेंट शहाबिये नए चांद के साथ देखे जा सकेंगे। नया चांद आमतौर पर नहीं देखा जा सकता, जिसकी वजह से इन शहाबियों के अंधेरी रात में रोशन लकीर छोड़ने के मंजर को देखने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। शहाबिये, जिन्हें टूटते हुए तारे भी कहा जाता है, इन इलाकों में ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं जो शहर की रोशनियों से दूर हों। इसलिए सऊदी अरब के सहरा शहाबियों की बारिश का नज़ारा करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा मुकाम समझा जाता है। रियाद से ताल्लुक़ रखने वाले फल्की फ़ोटोग्राफ़र अनस अल मजीद इस साल भी टूटते सितारों की बारिश का मंजर अपने कैमरे में अक्स बंद करने के मुंतज़र हैं। जद्दा में मुर्गियों के गैर मियारी मिज़बाह खाने सील। बल्दिया और दीगर इदारों के एहलकारों ने जद्दा के कदीम इलाके में गैर कानूनी तौर पर कायम मुर्गियों के ज़िबा खाने को सील करके तमाम मुर्गियाँ जब्त कर लीं। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक मुश्तरका टीम में बल्दिया, वज़ारत पानी और ज़राअत, पुलिस और अमूर सेहत के इदारों के एहलकार शामिल थे। बल्दिया को इत्तला मिली थी कि जद्दा के इलाके अल नताफात में गैर कानूनी तौर पर जिंदा मुर्गियों का ज़िबा खाना कायम किया गया है, जहाँ बड़ी तादाद में मुर्गियों को ज़िबा करके उनका गोश्त मार्केट में सप्लाई किया जाता है। याद रहे, सऊदी अरब में मुर्गियों के गैर मियारी मिज़बाह खाने बंद कर दिए गए हैं, जबकि पोल्ट्री सनत से वाबस्ता कंपनियां ही ज़िबाशुदा मुर्गियां मियारी पैकिंग में मार्केट में सप्लाई करने की पाबंद हैं। इस सिलसिले में बल्दिया को इत्तला मिली थी कि जद्दा के इलाके में गैर कानूनी तौर पर मुर्गियों को ज़िबा किया जाता है, जहां लाई जाने वाली मुर्गियों के बारे में इल्म नहीं कि वो सेहतमंद हैं या बीमार हैं। मक्का बल्दिया की तफ्तीशी कार्रवाई, 5 गोदाम सील कर दिए। मक्का मुकरमा में बल्दिया की तफ्तीशी टीमों ने मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ अशिया के 5 गोदामों को सील कर दिया। सील किए जाने वाले गोदामों के मालिकान को बल्दिया के दफ्तर तलब किया गया, जहां उनसे कानूनी खिलाफ वर्जियों के बारे में बात पुरस की जाएगी। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक रीजनल बल्दिया के डायरेक्टर मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि बल्दिया की तफ्तीशी टीमों ने मामूल की कार्रवाई के दौरान खिलाफ वर्जियाँ नोट की, जिनमें अहम तरीन खिलाफ वर्जी गोदाम का लाइसेंस ना होना भी शामिल है, जिस पर सख्त एक्शन लिया जाता है। रीजनल डायरेक्टर का मजीद कहना था कि गोदाम में सामान रखने की जो अलमारियां नस्ब की गई थी वो इंतहाई गैर मियारी थी। सामान जिस तरह स्टोर किया गया था उससे कोई हादसा रूनमा होने का अंदेशा था। मुख्तलिफ शहरों में पीर से जुमेरात तक बारिश का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमी हालात के पेश नज़र शहरी दफा ने हाईवेज़ पर सफ़र करने वालों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत की है। दूसरी जानब महकमा मौसमियात ने तवक्को ज़ाहिर की है कि कल बरोज़ पीर से जुमेरात तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में बारिश का इम्कान है। सऊदी खबर एजेंसी SPA ने खबर दी है कि मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, तबूक, हाइल, अल-जौफ, शुमाली हदूद और मशरक़ी रीजन्स में कहीं हल्की जबकि बाद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना था कि बाद इलाकों में तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। रियाद और कसीम रीजन में भी रवां हफ्ता बारिश का कभी इम्कान है। इस सिलसिले में महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि मुतवक्का बारिश की वजह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। ये था हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप शाम रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।